وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور کیا کرو، مدد چاہو نماز اور صبر کے ساتھ۔ کیسے مدد آئے گی کوئی بھی نیک کام پر جمنے کے لیے؟ نماز اور صبر، اور نماز بہترین صبر سکھاتی۔ جب آپ نماز پڑھتے نا تو آپ بہترین صبر کو جب مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ نماز نیت مان لی اللہ اکبر، اب سب کچھ سے الگ، اللہ اکبر میرا رب سب سے بڑا، اس کے آگے میں کھڑی ہو گئی، اب سارے خیالات نکال کے پھینک دو، اب سب کچھ چھوڑ دو، اب بس رب اور تم۔ جبھی تو دیکھیں نا صحابہ کرام، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، تیر لگا ہوئے اور کیا ہو رہا ہے، چوٹ ہے، زخم ہے، اور کہہ رہے ہیں نماز کی نیت باندھتا ہوں، نکال لو۔ تو ایسے لوگ ہوتے تھے نا کہ وہ مگن ہو جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں ہے وہ، اور اللہ ان کے رب بن جاتا۔ ہم تو ذرا سے کیڑا مکھی بھی آ جائے ہم تو اس کو ہی اڑاتے رہتے ہیں، بعض جب کھلی ہو تو کھلاتے ہی رہتے ہیں، بعض ایسا دوپٹہ پہن لو اس کو سنبھالتے ہی رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں کہا گیا کہ نماز سے مدد لو، وَاسْتَعِينُوا، اور مدد چاہو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور نماز، صبر و نماز، کیونکہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ، رب سے ملاقات کریں گے صبر خود ہی دے دے گا، رب انڈیل دے گا آپ کے اوپر صبر کا پیمانہ۔ آپ دیکھیں کوئی مرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے، وہ بھی بیٹھا رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں جب آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں اس جگہوں پہ، سب سے بہترین کیا ہے، نماز پڑھو، رب سے ملاقات کرو، رب تمہیں ٹھنڈ سکون دے دے گا، تمہارے اندر سکینت اتار دے گا۔ تو یہاں کہا گیا، ان کو بھی کہا گیا بنی اسرائیل کو، ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی مشکل ہو، کوئی تنگی ہو، عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبھی تو ہر چیز میں کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، کوئی خوشی ہوتی، غم ہوتا، سب جا کے اللہ سے شیئر کرتے سب سے پہلے، کیونکہ اللہ کو دوست بنایا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا نا میرا کوئی دوست ہوتا جگری تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن میں نے تو اللہ کو دوست بنا لیا۔ اور جب انسان اللہ کو دوست بناتا ہے نا تو وہ یاد رکھے گا کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست جو ہوگا نا اس کو نماز بھاری نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو بھاگتا ہے، وہ تو لپکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تیری یاد، مجھے تیری ملاقات جو ہے شوق جو ہے جلدی لے آیا۔ پھر آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ نہیں کہ تمہیں لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے، میں سے بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، لمبا لمبا جواب دے رہے ہیں۔ یہ رب سے ملاقات ہو رہی ہے نا، تو ہمارا بھی ایسے ہی حال ہونا چاہیے۔ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز، جب نماز پڑھیں تو لمبی لمبی نماز ہو، مزہ آ جائے، خوشی آ جائے، جھکیں تو جھکے ہی رہیں، بچھے تو بچھے ہی رہے، ہر ایک ہڈی کا حق ادا کریں۔ یہ نہیں کہ میں ٹھوکرے مار کے ٹھونگے مار کے اٹھ جائیں، ہے نا۔ لمبی نماز، ملاقات، اللہ تیری ملاقات کے لیے کھڑی ہوئی ہوں میں۔ جب کہتا ہے نا سمی اللہ لمن حمدہ، سن لیا اس رب نے جس نے اس کی تعریف کی، اب انسان کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اور تعریف تیری حمد و ثنا۔ اس رب کے آگے آپ کھڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے اپنے رب کے آگے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سوچیں کائنات کا رب، وہ سب رب العالمین آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کیا جیسے ہی وہ دوسرے خیالات میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر کرم ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے بد دعا اور دعا کرتی ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ویسی اثرات بھی آپ کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ خوش خضو کے ساتھ پڑھیں، آپ کے چہرے پر ایک نورانیت آئی ہوئی ہوتی ہے، سکون آیا ہوتا ہے، اطمینان آیا ہوا ہوتا ہے، اور جتنے سکون سے آپ نماز پڑھتے ہیں اتنے سکون آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کرنے والے ہوتے ہیں، دبنے والے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے نا، خاشع کا مطلب کیا ہے، سکون سے ہر چیز کرنے والے۔ آپ سے نے کہا کہ بدترین چوری کیا ہے، نماز کی چوری ہے، رکوع سجود صحیح طرح سے ادا نہیں کرنا، محض بس خانہ پوری پڑھنا 2 منٹ والی نماز۔ آپ دیکھیے کس سے محبت ہو پھر آپ کتنی لمبی ملاقات چاہتے ہیں، فون پہ بات آپ چاہتے ہی نہیں فون بند ہو، ہے نا، کیونکہ آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ لمبی لمبی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب رب سے محبت ہوتی ہے تو انسان رب سے بھی لمبی لمبی گفتگو کرتا ہے، اور وہ موقع کون سا ہے، نماز کا۔ کہا نا جب تم چاہو کہ رب سے گفتگو کرو تو نماز پڑھ لو، اور جب چاہو کہ رب تم سے گفتگو کرے تو اسے قرآن کھول لو۔ اور عبادت کا حسن کیا ہے، گویا ایسے جو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں آ رہا تو یہ تو دیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازوں کا حال دیکھیں، خوش خضو خاک آئے گا۔ سب سے پہلے تو فکریں رہتی ہیں چولہے کی، کبھی کسی کی، کبھی اسی چیز کی، کبھی اس چیز کی۔ پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھ کیا رہے ہیں، عربی پتہ ہوتی ہے رٹی رٹائے طوطوں کی طرح سے، اور پھر اس کا معنی مفہوم جانتی ہے۔ جب معنی مفہوم نہیں پتا ہو تو بتائیں کیسے مزہ آئے گا نماز کا۔ بعض دفعہ لوگ آپ کے برابر میں نماز پڑھتے ہیں، اتنی جلدی تسبیحات پر ایسے آواز بز آتی ہے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے ان کی نماز۔ یہ رب سے ملاقات تو نہ ہوئی نا۔ آپ کسی کے پاس جائیں
کسی اپنے محبوب کے پاس، اپنے شوہر کے پاس آپ بیٹھے ہیں، یا اپنے والد کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے جو بھی رشتے دار ہیں، آپ کے قریبی عزیز جو ہیں، اور صرف کریں تو وہ کہے گا کہ پاگل ہو گئے ہے نا، مذاق بنائیں گے آپ. تو آپ سوچیں آپ رب سے کیسے بات کرتے ہیں، صرف بس ایسے بھاگم دوڑی میں. تو رب کیا کہتا ہوگا کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. ہاں کبھی سوچا ہے کہ میری نماز کو دیکھ کر میں رب کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا؟ سوچتا تو نہیں رب کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا. کہ جس طرح سے میں دھڑ دھڑ سجدے کرتی ہوں، آپ سے کیا فرمایا بدترین چوری نماز کی، رکوع سجود صحیح نہیں کرنا. پھر کہا کہ منافق کی نماز کیسی ہے، بس اب سرخی کا انتظار کرتا ہے، اصل کی جب سرخی آ جاتی ہے تو محض چند ٹھوکے مار کے دانا چگنے کو مرغا مارتا ہے. پھر منافق کی تعریف میں آتا ہے کہ وہ کم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ کو کم یاد، کیا نماز، کیا میری نماز میں اللہ کو یاد کے لیے پڑھتی ہوں؟ سوال کریں ذرا اپنے آپ سے. کہا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے تو بھاری لیکن إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے بھاری. اور وہ کون ہوتے ہیں خاشع؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور ان کو واپس پلٹ کر جانا ہے. پھر تو رب سے ملاقات کرنی ہے تو ابھی ملاقات اچھی کریں گے نا. آپ دیکھ لیں جیسے آپ کی نماز کی رب کی ملاقات ہے ویسی آپ کی ملاقات ہوگی رب سے. کیسی ملاقات ہے؟ کیا رب سے ملاقات میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ جب رب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، مزہ آتا ہے رب سے ملاقات کرتے ہوئے. دل ہی نہیں چاہتا ہو نماز ختم کرنے کا، دل ہی نہ چاہتا ہو نماز کو، نیت کو ختم، نماز کو سلام پھیرنے کا. لمبی لمبی اچھی پیاری نمازیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے رات کی نماز جب آپ پڑھتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا مشقت کا شکر ادا کروں جس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. آج تراویہ میں ہمارے پاؤں سوچ رہے ہیں کبھی؟ کیا ہماری تراویہ بھی ایسی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. پھر ہماری نمازیں کیسی ہیں آج؟ صرف خانہ پوری ہو رہی ہے، گنتی تعدادیں گنے جا رہے ہیں. تو کیا کبھی میری نماز پڑھی میں نے ایسی کہ میرا پاؤں سوج گیا ہو؟ کیونکہ بازار جاتے ہیں نا تو واپس خواتین آتی ہیں نا، کہتی ہیں یہ بڑا درد ہو رہا ہے پاؤں کے اندر، پاؤں سوج گیا، چلا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی شاپنگ کرنا ضروری تھی. پھر اب دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے جوتے پہنتے ہیں اس سے پاؤں سوج جاتے ہیں، فیشن کے لیے نا، فیشن بھی تو کرنا ہے نا، بڑی بڑی ہیلز پہن کے. کیا کبھی نماز میں اتنی رکوع لمبے سجود کیے کہ میرے پاؤں سوج گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، انس کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں سورہ البقرہ پڑھی میں کہ آپ جاتے ہیں تو اب آپ نے آل عمران شروع کر دی، اور لمبے رکوع، جتنی قیام ویسی رکوع ویسی سجود. تو آپ کی ازواج زوجہ کہتی ہے نا کہ مجھے لگتا تھا میری نکسیر پھوٹ جائے گی. سوچیں لمبے رکوع، لمبے قیام، رات میں اٹھ کر رب کے حضور. اور پھر ویسے کہ جیسے ام سلمہ کہتے ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے قرآن جیسے نازل ہوا ہے، جہاں پہ تعریف کی آیت تعریف کرتے، جہاں پہ جو ہے پناہ مانگنے کی بات پناہ مانگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شد اور مد کا بھی حق ادا کرتے تھے. ہم تو اسپیڈ لگاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین کا نبی. تو کیا کہا کہ سورہ الفاتحہ بھی جب انسان پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، ہر آیت کے بعد رکنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں ہمیں کس بات کی جلدی ہے. ہمیں جلدی شاید اس لیے کہ نماز ختم کریں تو پھر گناہوں والی زندگی میں انوالو ہو جائیں. سمجھ نہیں آتا کس بات کی اتنی جلدی ہے، کس بات کی اتنی جلدی ہے کہ رب سے ملاقات کو بھی سکون سے نہیں ملتے کہ میرا رب آپ کے پاس آ گئی. وضو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اسے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے بھی جو بال ہوتے ہیں ان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، ناخنوں کے پوروں کے نیچے بھی جو جگہ ہوتی ہے اس کی گناہ بھی جھڑتے ہیں، گناہ صغیرہ. سوچیں جب وضو کرنے جائیں کہ میں گناہ جھاڑنے جا رہی ہوں اپنے گناہ صغیرہ، اور پھر خوبصورت سی نماز پڑھیں خوش و خضوع کے ساتھ، اچھا چادر اڑیں، اپنے آپ کو ٹکورڈ کر کے خوبصورت نماز، جھک جائیں اس رب کے آگے، کیونکہ اس سے ملاقات کرنی ہے. جو آج ملاقات کا شوق رکھے گا وہی کل ملاقات کر سکے گا، اور جو آج ملاقات کا شوق نہیں رکھے گا وہ پھر ملاقات کیسی ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو کیا کہا گیا؟ نماز سے مدد لو. صبر نہیں آ رہا نماز پڑھ لو. ہمیں تو نماز ہی اتنی فاسٹ ہے کہ صبر کیا آئے گا. نمازوں میں ٹھہراؤ پیدا کیجیے، خشوع پیدا کیجیے، سکون لے کر آئیے، سکون، اطمینان والی نماز. ٹھہر ٹھہر کے ہر لفظ کا حق ادا کیجیے، سمجھیے کیا پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے نماز، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون.